أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ یاسین آیت نمبر 48 سے، سورہ یاسین آیت نمبر 48 سے آج ہماری تفسیر ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 48 میں یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ، پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کافر؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، مَتَى کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یعنی کہ آپ سے جو وعدہ کرتے ہیں کہ جو قیامت آئے گی وہاں کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اے محمد جس کا تم وعدہ کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ قیامت وہ کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں. اے محمد بتاؤ، اگر تم سچے ہیں تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، یعنی کہ قیامت کب آئے گی صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کو معلوم ہے بس. بلکہ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اے جبرائیل مجھے بھی معلوم نہیں ہے، تم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کب آئے گی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو معلوم. وہی یہ کافر آ کر ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تم بتاؤ اگر تم سچے ہیں تو. اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ صرف ایک چیخ کا انتظار ہے، بس ایک چیخ آئے گی تمام لوگوں کو جو ہے نا کی موت آ جائے گی. صرف ایک چیخ سے تمام لوگ گر جائیں گے. دیکھیے ما ينظرون، ينظرون مطلب انتظار کرنا، انتظار نہیں کرتے الا مگر صیحہ چیخ واحدہ، ایک چیخ، صرف ایک چیخ آئے گی بس. یہ ایک چیخ کے ذریعے سے جو اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، ایک سور کے ذریعے سے تأخذہم، یہ سور یہ چیخ جو نا تمام کو اٹھا لے گی، یعنی کہ تمام کو کی موت آ جائے گی. وہم یخصمون، یہ چیخ کب آئے گی؟ اسرافیل علیہ السلام کب سور پھونکیں گے؟ وہم یخصمون، اس وقت تمام لوگ جھگڑتے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ بازار میں تمام لوگ، جیسا کہ آپ دیکھیں گے بازار وغیرہ میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بزنس کے بارے میں، بزنس کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتے رہے گا بزنس کے بارے میں. ایک چیخ آ کر جو ہے نا تمام کو جو ہے نا سلا دے گی، تمام کی وفات ہو جائے گی. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اس وقت تمام لوگ بازار میں جھگڑتے ہوئے رہیں گے، لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے بزنس کے بارے میں. ایک چیخ جو ہے نا تمام کو سلا دے گی. اچھا قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ایک چیخ آئے گی جس وقت تمام لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ہوں گے. وہم یخصمون، یہ کیا مسلمان ہیں؟ صحیح بات ہے، کافر ہے. یعنی کہ قیامت کے قریب جو ہے نا تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی. دنیا میں کون باقی رہیں گے؟ صرف کافر باقی رہیں گے، صرف جو ہے نا کافر باقی رہیں گے. ایسے وقت کعبہ کو جو ہے نا توڑا جائے گا. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، سب سے برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. وہ کون ہی؟ کافر. یعنی کہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، باقی رہیں گے کون؟ صرف کافر. اب کافر جو ہے نا اب بزنس کرتے رہیں گے، بازار میں لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے. ایک چیخ آئے گی وہم یخصمون، یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرتے، یخصمون مطلب لڑائی جھگڑا کرنا. یخصمون کا اصل معنی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنا. بازار میں کافر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، یہ ایک چیخ آئے گی تمام لوگ سو جائیں گے، تمام کی وفات ہو جائے گی. وہم یخصمون.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیہ، وہ طاقت نہیں رکھیں گے توصیہ، وصیت کرنے کا. یعنی کہ جب ایک چیخ آئے گی، کافر بازار میں ہوں گے، ایک چیخ آئے گی، چیخ آنے کے بعد معلوم ہو جائے قیامت قائم ہوگی. اس وقت کوئی یہ نہیں بولے گا کہ چلو ہم توبہ کر لو، چلو تم توبہ کر لو، چلو میں توبہ کر لیتا ہوں. نہیں، اتنا بھی ٹائم نہیں رہے گا ان کو. فلا یستطیعون توصیہ، وہ طاقت نہیں رکھیں گے توصیہ کے، وصیت کا. وصیت کا مطلب میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ توبہ کر لو، آپ مجھے بولتے ہیں کہ توبہ، اتنا بھی وقت نہیں رہے گا. ایک چیخ آ کے فوری تمام لوگوں کی وفات ہو جائے. پھر اللہ نے کہا کہ ولا نہ ہی الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون، لوٹیں گے. یعنی کہ جو لوگ بازار میں ہوں گے، ایک چیخ کو دیکھ کر وہ گھر کی طرف لوٹنا چاہیں گے، نہیں چاہیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ یہ چاہیں گے کہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں، نہیں لوٹیں گے. یعنی کہ اتنا بھی وقت نہیں ہوگا کہ جو نا ایک سور کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں. ولا الی اہلہم، ولا نہیں اہلہم، اپنے گھر کی طرف یرجعون، لوٹنا، اپنے گھر کی طرف بھی نہیں لوٹیں گے. یعنی کہ بازار سے گھر کی طرف جانے بھی ٹائم نہیں رہے گا. ایک چیخ آ کے جو نا ان کی پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تمام لوگ وفات پائیں گے. یعنی کہ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جب پہلی مرتبہ ایک آواز آئے گی، ایک چیخ آئے گی، تمام لوگ جو نا اس دنیا سے چل جائیں گے. ما ينظرون الا صيحة واحدة. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نا ایک انسان، جیسا کہ آپ دیکھیں گے دکان میں ہم جاتے ہیں تو جو نا کپڑا ایسا پھینکتا ہے، دیکھو کون سا کپڑا ہونا آپ کو، کپڑا ایسا پھینکتا ہے، دیکھتے ہیں عورتیں دیکھتی ہیں یہ کپڑا یہ کلر کا، یہ کلر کا، یہ کلر کا. قیامت کے قریب جب انسان کپڑا پھینکے گا، انسان چنے گا مجھے یہ کپڑا ہونا، یہ کپڑا ہونا. بس ایک چیخ آئے گی، بس وہ کپڑا فولڈ بھی نہیں کریں گے تو تمام لوگوں کی وفات ہو جائیں گے. اتنا بھی ٹائم نہیں رہے گا کہ جو نا وہاں سے ہٹے ہو. ایک وہ جو کپڑا جو پہلا آیا ہوا ہے وہ فولڈ بھی نہیں کریں گے، اس کی وفات ہو جائے گی. یعنی کہ ایک چیخ کے بعد تھوڑی دیر کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، تھوڑی دیر کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اون کا دودھ لے کر جائے گا پینے کے لیے. اون کا دودھ لے گا، ابھی نہیں پیا ہوگا، اس پر قیامت قائم ہو جائے گی. پہلا سور آئے گا تو وہی مر جائے گا. جب پہلی مرتبہ چیخ آئے گی، یعنی کہ اون کا دودھ لے لے گا، ابھی منہ کے قریب بھی لے کر نہیں جائے گا، جو نا اس کی وفات ہو جائے گی. پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی. بلکہ حدیث میں یہاں تک کہ انسان کھانا اپنے ہاتھ میں اٹھا لے گا، کھانا ہاتھ میں اٹھا لے گا، ایک چیخ کی آواز آئے گی، وہ کھانا منہ میں بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کی وفات ہو جائے گی. یعنی کہ تھوڑا بھی ٹائم نہیں ملے گا، تھوڑا بھی ٹائم. وہی اللہ نے کہا فلا یستطیعون توصیہ، وصیت کے بھی ٹائم نہیں ملے گا. یعنی کہ تم توبہ کر لو، چلو قیامت آ چکی. جیسا کہ آپ کیا ہوتا ہے، کبھی آواز آتا ہے ہم بولتے چلو توبہ کر لو، کوئی آواز آ رہی ہے، وہاں زلزلہ ہو رہا، توبہ کر لو. یعنی کہ جب چیخ آئے گی کسی کو ایک لمحے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، یہ بولنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا چلو ہم توبہ کر لو، نہیں ملے گا. نہیں اتنا ٹائم ملے گا میں اپنے گھر کی طرف جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کی طرف جاؤں گا، نہیں وہ بھی ٹائم نہیں ملے گا. بلکہ یہ جو کھانا اپنے ہاتھ میں ہوگا، کھانے کے لیے انسان کھانا اٹھائے گا، جب ایک چیخ آئے گی وہ کھانا لقمہ منہ میں بھی نہیں ڈالے گا، قیامت آ جائے گی. یعنی کہ وہی، یعنی کہ اتنی جلدی قیامت آئے گی. پھر اس کے بعد جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ جو ہے نا مر جائیں گے، تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. معلوم ہے کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو تمام لوگ لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، اسی وقت ان کی روح قبض ہو جائے گی. اسی وقت کوئی انسان اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ جو نا اپنے بھائی کو بولے کہ تم توبہ کر لو. نہ ہی اتنا ٹائم ملے گا کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے. نہ ہی اتنا ٹائم ملے گا کہ جو نا وہ کھانا اپنے منہ میں ڈالے. نہ ہی اتنا ٹائم ملے گا کہ جو نا وہ دودھ نتار کے اونٹ کا دودھ پیے. یعنی کہ دودھ نتار لے گا اونٹ کا، پینے سے پہلے قیامت آ جائے گی. یعنی کہ اتنی جلدی قیامت آ جائے گی. اب تمام لوگ مر جائیں گے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی اور تمام لوگ زمین کے اندر چل جائیں گے. اس وقت جو کافر تھے تمام لوگ زمین کے اندر چل جائیں گے. اچھا، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ جب پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس جب ہم تمام لوگ من الاجداث یعنی کہ من القبور،
تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبروں سے اجداث کا مطلب قبر, تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے. کس کی طرف؟ الی ربہم, اپنے رب کی طرف. تمام لوگ یعنی کہ مسلمان, ہندو, کافر, تمام لوگ قبر سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ الی ربہم, اپنے رب کی طرف. کیسے جائیں گے؟ اب معلوم ہے کہ وہاں ایک شخص ہے جو آپ کو پنشمنٹ دینے والا ہے, تو انسان راستہ بدل لیتا ہے. وہاں پولیس سے ہم کیا کرتے؟ ادھر سے چل جاتے ہیں. یعنی کہ تمام لوگ اللہ کی طرف جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ ینسلون, تیزی کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے, تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے. تمام لوگ ینسلون کا مطلب دوڑتے ہوئے, یعنی کہ قبر سے نکل کر تمام لوگ دوڑتے ہوئے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یعنی کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبر سے نکل کر آئیں گے. یہاں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے, اس کے بعد 40 سال تک ٹائم رہے گا یا 40 دن تک, محدثین کا اختلاف ہے. بعض محدثین نے کہا کہ 40 دن کا ٹائم رہے گا, پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. بعض محدثین نے کہا کہ نہیں 40 سال کا, یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم 40 دن ہے یا 40 سال ہے. لیکن کیا 2 مرتبہ سور پھونکیں گے یا 3 مرتبہ؟ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے. 3 مرتبہ. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام کی وفات ہو جائے گی. جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبر سے نکل کر آئیں گے. یعنی کہ بعض مفسرین نے کہا کہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے. پہلی مرتبہ سور میں بے ہوش ہو جائیں گے, دوسری مرتبہ ان کی موت آ جائے گی, تیسری مرتبہ قبر سے نکل کر آئیں گے. لیکن اکثر جو مفسرین کا جو کہنا ہے صرف 2 مرتبہ سور پھونکیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام کی وفات ہو جائے گی, تمام کی روح قبض کر لی جائے گی. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ جو نا قبر سے نکل کر آئیں گے. اچھا, جب انسان قبر سے نکل کر آئے گا, اب یہ کافر تو یہی بولتے ہیں نا کہ جو نا ہم کو قبر سے مطلب مرنے کے بعد تو ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. کافروں کا یہی کہنا ہے. جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا, یہ کافر کہے گا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کس نے برباد ہو گئے ہم, ہائے ہائے برباد ہو گئے ہم, کس نے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھا دیا. قالوا, کہیں گے, کون کافر کہے گا یا ویلنا, افسوس ہے ہمارے لیے, افسوس ہے ہمارے لیے, من, کس نے, بعثنا, ہم کو اٹھا دیا, من مرقدنا, ہمارے قبروں سے, کس نے اٹھا دیا ہمارے قبروں سے. یعنی کہ کافروں کا یہی عقیدہ ہے کہ جو نا جیسا کہ سورہ حقہ میں ہم لوگ پڑھے تھے یا لیتہا کانت القاضیہ, کافروں کی یہی خواہش ہوگی کاش ہم ہمیشہ ہمیشہ قبر میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. جب ان کو قبر سے اٹھا دیا جائے گا کافر بولے گا کہ من بعثنا, کس نے ہم کو اٹھایا ہمارے قبروں سے. کیونکہ آج کافروں سے پوچھو کیا تم کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا, کافر بولیں گے کہ نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, نعوذ باللہ. جب ان کو اٹھیں گے, جب وہ قبر کے نکل کر آئیں گے, کافر بولے گا کہ من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھا دیا. پھر اس کے بعد مومن لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن, یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا, یہ وہ قیامت تھے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. یعنی کہ ہم لوگ کافروں سے کہیں گے, ایک کافر جس کا تم جھٹلاتے تھے قیامت کا, قیامت نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, سب من گھڑت ہے, ہم بولیں گے کہ ھذا, یہ وہ دن ہے, ما وعد الرحمن, رحمان نے جس کا وعدہ کیا تھا, اللہ نے جس کا وعدہ کیا تھا کہ قیامت حق ہے, وہ یہ آج کا دن ہے بس. وصدق المرسلون, اور سچ کہا مرسلون نے, رسولوں نے سچ کہا. نبی کیا فرماتے تھے کہ قیامت حق ہے, تم اس پر ایمان لاؤ. نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تمام لوگ یہی کہتے تھے قیامت حق ہے, تم اس پر ایمان لاؤ. ہم بولیں گے کہ اللہ کا بھی یہ وعدہ تھا کہ قیامت حق ہے, آئے گا. اس سے رسولوں نے بھی سچ کہا تھا کہ قیامت حق ہے, آئے گا. یہی وہ دن ہے. یعنی کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت حق ہے کر کے. یعنی تو ہم بولیں گے
بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کون بولیں گے؟ فرشتے بولیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ خود فرشتے بولیں گے جو نا یہ وہ دن ہے کافر جس کا تو جھٹلاتا تھا، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کے ذریعے سے، یعنی کہ جب ایک مرتبہ سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تمام کے تمام اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. دیکھیے ان کانت، ان کا مطلب یہاں نہیں، نہیں الا مگر، یعنی کہ نہیں ہے مگر صیحتن، صیحت چیخ، واحدہ ایک چیخ. جب ایک مرتبہ چیخ ہوگی یعنی کہ جب ایک مرتبہ سور پھونکیں گے فَإِذَا هُمْ، پس جب ہم تمام لوگ، جمیع کا مطلب تمام لوگ، یعنی کہ دنیا میں جو لوگ ہیں تمام لوگ، لدینا ہمارے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، تمام لوگ اللہ کے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ لدینا، جیسا کہ عربی زبان میں عندہ بولتے ہیں کہ پاس کو، لدینا کا معنی بھی پاس ہے، عندنا ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس. اب دیکھیں تھوڑا عین نون دال، نون، عندنا ہمارے پاس، عندنا لدینا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن عندنا کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ بھی بولتا ہے کہ عندی سیارہ، میرے پاس، عندی میرے پاس سیارہ کار ہے، تو کار میرے پاس نہیں ہے، باہر کھڑی ہوئی. میں بولتا ہوں کہ کار میرے پاس تو نہیں، اب جیب میں تو نہیں، لیکن کار باہر کھڑی ہو، میں بولتا ہوں کہ میرے پاس، میرے پاس مطلب تھوڑا دور ہے لیکن میرے پاس. اچھا میں بولتا ہوں کہ لدی مفتاح، میرے پاس کار کی چابی ہے، مطلب جیب میں. لدیہ کا مطلب قریب، عندنا کا معنی بھی پاس، لدیہ کا معنی بھی پاس، لیکن لدیہ کا معنی قریب. یہاں اللہ نے فرمایا کہ لدینا، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے قریب حاضر کیے جائیں گے، تمام لوگ اللہ کے پاس. لدیہ اللہ نے کہا یعنی کہ تمام لوگ اللہ کے قریب جو ہے نا حاضر ہوں گے. تمام لوگوں کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم کو جو ہے نا دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، تمام سنگل سنگل جو ہے نا میرے پاس آئیں گے. پھر جب قیامت قائم ہوگی فَالْيَوْمِ، قیامت کے دن لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس سے ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کی جو برائی ہے اس کے برابر آپ کو گناہ ملے گا، یعنی تو اللہ معاف کرے گا تو اس کے برابر اللہ گناہ دیں گا. نیکی ہے اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، یعنی کہ اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ لیا، اپنی پاور کے ذریعے سے جو ہے نا کسی کو دبا دیا، دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے، قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. بلکہ ولا تجزون، تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون، مگر تم عمل کرتے تھے، جتنا تو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ جتنا تم عمل کرتے تھے، جتنا تم نیکی کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اللہ تعالیٰ دے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اللہ اس کا بدلہ دے گا. دیکھیے ایک حدیث جو ہم کو ملتی ہے، ایک انسان کل حشر کے میدان میں آئے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں. مسلمان ہوگا لیکن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک نیکی ہے. پھر اللہ اسے پوچھ دیں گے تھوڑا سوچ تیرے پاس ایک نیکی ہے. وہ بندہ سوچے گا، پھر کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک نیکی ہے، میں ایک نیکی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے کیا نیکی ہے؟ وہ انسان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ جب میں کسی کو قرض دیتا ہوں، سامنے والا غریب ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یا نہیں تو میں اسے ایک اور مہینے کا ٹائم دے دیتا ہوں. جیسا کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں 1,00,000 روپے،
میں بولتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد دینا، 1 مہینے کے بعد دینا، آپ کے پاس پیسہ نہیں رہتا، میں بولتا ہوں چلو 1 اور مہینہ ٹائم دیتا ہوں. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جب میں کسی کو قرض دیتا ہوں، جب سامنے والا لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو مجھے 1 اور مہینہ کا ٹائم دے دیتا ہوں، یا تو اس کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ جب تو بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. جب تو بندوں کو معاف کرے گا میں تجھ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل تو جنت میں داخل ہو جا. جب تو بندوں کو معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. تو وہی جو ہے نا، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، رتی برابر بھی وہاں ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم، وہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اور جو لوگ نیک لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. نیک لوگ جنت میں ہوں گے. جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. فرض نماز کے علاوہ نفل نماز جب بھی آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ سنگل بھی پڑھتے ہیں، جب جنت کا ذکر آئے آپ وہاں رک کر پڑھو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. یہ نبی کا طریقہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، جب جنت والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے جنت مانگتے تھے. جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے. یہاں دیکھیے کہ ان بے شک اصحاب الجنہ جنت والے اليوم قیامت کے دن فی شغل، شغل میں ہوں گے، مطلب مشغول ہوں گے. جیسا کہ بولتے ہیں کہ بزی ہوں گے. جنت والے بزی ہوں گے. کس میں بزی ہوں گے معلوم نہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ جنت والے فروٹس کھاتے ہوئے بزی ہوں گے، نہیں. جنت والے اپنے گھر میں بزی ہوں گے، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جنت والے بزی ہوں گے. کس میں؟ نعمتوں میں، ہر قسم کی نعمت. یعنی کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ کس میں بزی ہوں گے، نہیں فرمایا. جیسا کہ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ زید جو ہے نا فروٹس کھانے میں بزی ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ زید فروٹس کھاتا ہے، اس میں بزی ہے زید، کیونکہ فروٹس میں بزی ہے بس. میں بولتا ہوں کہ عمر جو ہے نا بزی ہے نعمتوں میں. تو نعمت کتنی ہے؟ زید تو صرف آم کھانے میں بزی ہے، فروٹس کھانے میں بزی ہے، لیکن عمر ہر قسم کی نعمتوں میں بزی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت والے نعمتوں میں بزی ہوں گے. کیا نعمت نہیں بول سکتے آپ، ہر قسم کی نعمت ہوگی جنت میں. ہر قسم کی نعمت ہوگی جنت میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں جو ہے نا جنتی بزی ہوگا. فاکہون، فاکہون کا ایک معنی فرحون، خوشی خوشی، خوشی خوشی انسان جنت پہ جو ہے نا بزی ہوگا. ایک اور جو تفسیر ہے معجبون، یعنی کہ جنت پہ جو جو نعمت اللہ اسے دیں گے وہ اس سے تعجب ہو جائے گا. اسے اللہ مجھے اتنی نعمت دے کر ہے، اللہ مجھے جنت میں اتنا دے کر، معجبون سے تعجب ہوگا، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے نا. یعنی کہ فاکہون کا ایک معنی خوشی خوشی انسان جنت میں رہے گا، اور جو ہے نا اور نعمتوں میں ہوگا، اور ساتھ پہ جو ہے نا اسے تعجب ہوگا اللہ نے مجھے اتنا دے دیا نا. یعنی کہ اسے یقین بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا کر کے، بلکہ اسے تعجب ہوگا اللہ نے مجھے اتنا دے دیا، اتنا دے دیا. فاکہون، وہ خوشی خوشی ہوگا. اور جنت میں ہم، خود وہ ہوگا، وہ ازواجہم، ان کی بیویاں بھی ہوگی جنت میں. جنت میں خود انسان ہوگا اور اس کی بیویاں. معلوم ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں اگر وہ مسلمان ہی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ پہلی بات ہے. جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کی ایک بیوی ہے، تو وہ بیوی اس کے ساتھ جنت میں ہوگی. ایک انسان ہے، اس کی 2 بیوی ہے. ایک انسان ہے، اس کی 2 بیوی ہے، دونوں ساتھ میں ہی. تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دونوں ان کو ساتھ میں رکھے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دونوں میں کس کے اچھے اخلاق ہیں تم اس کو لے لو. دونوں میں کس کے اچھے اخلاق ہیں تم اس کو لے لو. جیسا کہ کسی انسان کے پاس 4 بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مرد سے 4 میں سے کس کے اچھے اخلاق ہیں تم جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ لے لو جنت میں. یہ ایک قول. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 4 اس کے ساتھ ہوں گے جنت میں. تیسرا جو مسئلہ ہے، ایک انسان ہے، ایک بیوی کو طلاق دے دیا، پھر دوسری شادی کری. ایک انسان ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، پھر دوسری شادی کیا، جسے شادی کیا اس کا نام آتیکا سمجھے، مثال کے طور پر آتیکا ہے اس کا نام. اب جنت میں کون ہوں گے؟
پہلی بیوی کا نام عائشہ، دوسری بیوی کا نام عاتقہ. پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دیا، عائشہ کو طلاق دے دیا. دوسری بیوی عاتقہ ہے، تو اس کے ساتھ جنت میں کون ہوں گے؟ عاتقہ. جو اس کی دوسری بیوی ہے وہ ہوں گے. جس وقت شوہر کی وفات ہوئی اس وقت اس کا بیوی کون تھے؟ ان کی بیوی کون تھے؟ وہ بیوی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے. جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، صحابی رسول ہیں حذیفہ بن یمان، ہمارے نبی کے رازدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی راز کی بات ان کو بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ حذیفہ ان میں سے انہیں منافق ہے، انہیں منافق، انہیں منافق، یعنی کہ ہمارے نبی راز کی بات کن کو بتاتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اگر تم چاہے تو میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، اگر میں تم کو طلاق دوں گا تو جنت میں تم میرے ساتھ نہیں رہو گے، اگر میں تم کو اگر طلاق نہیں دوں گا تو تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. تو بیوی کہتی کہ طلاق مت دو، میں جنت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یعنی کہ اگر انسان ایک بیوی کو طلاق دے دیا وہ نہیں رہے گی جنت میں. جس کو طلاق نہیں دیا، مطلب ایک پہلی بیوی کو طلاق دے دیا وہ نہیں، دوسری بیوی جو ہے نا اس کے ساتھ جنت میں ہوگی. اسی طرح کئی مرد ہیں جو شادی نہیں کرے، کئی عورتیں جو شادی نہیں کرے، وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے ما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہیں ہوگا بلکہ سب جوڑے کے ساتھ ہوں گے. جنت میں سب جوڑے کے ساتھ ہوں گے. جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی اللہ تعالیٰ جنت پہ جو ہے نا ایک جوڑا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیں گے. جن مردوں کی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی جو ہے نا جنت میں ایک جوڑا ہوگا. جن عورتوں کی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی جنت میں ایک جوڑا ہوگا. یعنی کہ تمام لوگ جنت پہ جو ہے نا جوڑے کے ساتھ ہوں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیے ہم خود انسان بھی جنت میں ہوگا، وہ ازواجہم ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کہاں؟ فی ظلال، سائے میں ہوں گے. جنت میں پورا سایہ ہوگا، وہاں سورج نہیں ہوگا. شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا بلکہ سایہ. جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ جیسا کہ فجر نماز کے بعد آپ دیکھو سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کا روشنی ہوتا ہے، روشنی ہوگا، ایک نور ہوگا. یعنی کہ فجر نماز کے بعد ایک عجیب قسم کا روشنی ہوتا ہے، نہ سورج نکلتا ہے نہ چاند، بس بیچ کا جو 15-20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے ایک دم عجیب قسم کا روشنی ہوتا ہے. یعنی کہ پوری جنت میں اسی طرح نور ہوگا. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک نور نکلے گا، پوری جنت میں اسی طرح کا نور ہوگا. 24 آورس ایسے ہی ہوگا. جنت میں نہ رات ہوگا نہ دن ہوگا. کیسا معلوم ہوگا؟ رات کر کے لوگ گھر میں پردہ ڈال دیں گے، بس گھر میں پردہ ڈال دیں گے، معلوم ہوا کہ رات ہو چکی ہے. یعنی کہ جنت جو ہے نا نعمتوں والی چیز، وہاں نہ سورج نہ چاند بلکہ نور ہوگا جنت میں. فی ظلال، سائے میں ہوں گے. علی الارائک، ارائک بولتے ہیں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ایک روم ہے جس میں آپ سوتے ہیں، اس روم میں ایک بیڈ ہوگا، وہ بیڈ کے اطراف پردہ ہوگا، اسے بولتے ہیں کہ ارائک، اسے بولتے ہیں کہ ارائک. یعنی کہ جنت میں آپ کا گھر ہوگا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ ایک روم ہوگا، اس روم میں جو بیڈ ہوگا آپ کا اس کے اطراف جو نا پردے ہوں گے، اسے بولتے ہیں کہ علی الارائک. یعنی کہ جنت میں بیڈوں پر، یعنی کہ اپنے تختوں پر متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. جنت پہ جو نا اپنے تختوں پر جو نا ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم فیہا فاکہہ، لہم آپ کے لیے، فیہا جنت میں، فاکہہ فروٹس ہوں گے. جنت میں آپ کی قسم قسم کے فروٹس ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں آپ کو ملے گی. وَلَهُمْ، اور آپ کے لیے وہ بھی ہوگی جنت میں، وہ بھی ہوگا آپ کے لیے، مَا يَدَّعُونَ، جو تم چاہتے ہو. یعنی کہ جو تم چاہتے ہو جنت میں وہ بھی آپ کو ملے گا. مَا يَدَّعُونَ یعنی کہ مَا يَشْتَهُونَ، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تم چاہتے ہو جنت میں وہ آپ کو ملے گا. یعنی کہ جنت میں آپ کے لیے فروٹس ہوں گے، وہ ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں. جیسا کہ اس کی مثال، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک پرندہ جنت میں گزرے گا اوپر سے، آپ کی خواہش ہے کہ میں وہ پرندہ کھاؤں. وہ پرندہ خود بخود بن کر، اچھی طرح بن کر جو نا آپ کے گود میں آ کے گر جائے گا. آپ پرندہ کھائیں گے، پورا تو کھانے نہیں ہوتا، تھوڑا بچ جاتا ہے. جب تھوڑا بچتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے اڑا دے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کہ جنت میں آپ جو کچھ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا، جو چاہیں گے آپ وہ جو ہے نا جنت میں آپ کو ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کہ سلام، اے جنتی تم پر سلامتی ہو.
اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے کہ سلامتی ہو، کون کہیں گے؟ قول، یہ قول ہوگا من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمام کو اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کریں گے، تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو نا سلام کریں گے. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کافر پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. پھر اس کے بعد 49 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ صرف ایک چیخ، مطلب ایک مرتبہ جب سور پھونکیں گے، کافر بازار میں جھگڑا کرتے ہوئے ہوں گے، صرف ایک سور کے ذریعے سے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. بس صرف ایک چیخ آئے گی، بس تمام لوگ وفات پائیں گے. اور یعنی کہ جب ایک چیخ آئے گی انسان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا چلو تم توبہ کر لو، نہیں، ایک چیخ آ کے فوری انسان کی وفات ہو جائے گی. فلا یستطیعون توصیہ، جب ایک چیخ آئے گی انسان اپنے گھر کی طرف لوٹنے بھی نہیں، اتنا بھی ٹائم نہیں رہے گا. تمام لوگ بازار میں ہوں گے، ایک چیخ آئے گی انسان نہیں چاہے گا کہ اپنے گھر کی طرف لوٹو، نہیں، ٹائم نہیں ملے گا. بلکہ انسان کپڑا جو نا ایسا جیسا ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کپڑا فولڈ کرنے میں ٹائم نہیں ملے گا جو نا قیامت آ جائے گی. کھانا ہاتھ میں اٹھا لے گا، منہ میں ڈالنے میں ٹائم ایسا منہ میں قریب کرے گا، قیامت آئے گی، بس اس کی روح نکل جائے گی، وہ نہیں کھا پائے گا، وہ نوالا نہیں کھا پائے گا، وہ نہیں کھائے گا وہ نوالا. یعنی کہ اتنا جلدی سے جو نا تمام کی روح نکل جائے گی. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبر سے نکلیں گے، ینسلون، جلد سے جلد جو نا اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے. کافر جب قبر سے نکلیں گے کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بربادی ہے ہمارے لیے، کس نے ہم کو قبروں سے اٹھا دیا. پھر مومن کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچ کہا کہ جو نا قیامت حق ہے. پھر ایک چیخ ہوگی، یعنی کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جو نا اس کا آپ کو بدلا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنتی فی شغل بزی ہوں گے، کس میں معلوم نہیں، یعنی کہ جنت میں قسم قسم کی نعمت. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا فروٹس کھانے میں بزی ہوں گے تو آپ یہ سمجھیں گے اس کے علاوہ نہیں. یعنی کہ جنت میں ہر قسم کی نعمت ہوگی، کس میں بزی ہوگا نہیں بول سکتے، وہاں نعمت ہی نعمت ہے. یعنی کہ انسان نعمتوں میں بزی ہوگا جنت میں. فاکہون فرحون، خوش ہوگا جنت میں، اور تعجب کرے گا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت اللہ نے مجھے دے دی. پھر جنت میں وہ بھی ہوگا، اس کی بیویاں بھی ہوں گی، اور تمام لوگ سائے میں ہوں گے. اس طرح جنت میں جو نا جیسا فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورج نکلنے تک، وہ جو وقت ہوتا ہے اس طرح جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح جنت میں جو نا ہمیشہ ہمیشہ ویسا ہوگا 24 آورز. پھر علی الارائک، مسندوں پر، یعنی کہ اپنی تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد جنت میں ان کے لیے فروٹس ہوں گے، ان کے لیے وہ ہوں گے جو وہ چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو کہیں گے کہ سلام، تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ سلام کریں گے جنتیوں کو، سلام، سلامتی ہو. یہ قول ہے من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ سلام پیش کریں گے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.